اب ایک روایت میں آپ کے سامنے اور پڑھتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے بیان کیا ہے اور بہت سے محدثین نے اس کو حسن کہا ہے، جس میں ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو حسن کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بندہ یوں دعا کرے، اللہم بحق سائلین علیکہ، یا اللہ مجھے بخش دے، میں تجھے ان سائلین کا وسیلہ پیش کرتا ہوں جو مسجدوں کی طرف نکلنے والے ہیں اور جن پر تیرا حق ہے، جن سے تجھے محبت ہے، میں ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. تو جب یہ بندہ دعا کرتا ہے تو اس وقت 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ الدر الندید کے اندر بلا نکیر قاضی شوکانی نے اس کو لکھا، ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس روایت کو حسن کہا. اب جن کے اللہ سبحانہ و تعالی جن سے محبت فرماتا ہے، جو اس کے سائلین ہیں، وہ وہی تو نہیں ہے جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں. سائلین تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہیں، اس سے طلب کرنے والے ہیں، جن پہ اللہ راضی ہے. تو اس روایت سے حیات کے وسیلے کا بھی ثبوت پروف ملتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد کا بھی ملتا ہے. لیکن پھر یہ میں بات کو کلیئر کر دوں کہ مطلقاً جو وسیلے کے منکرین ہیں وہ حیات اور وفات کا فرق نہیں کرتے. یہ میں صرف اس لیے باتیں بیان کر رہا ہوں کہ جو گروئنگ اپ نیو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ذرا حیات و وفات کا فرق کرتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کے سامنے وہ روایات بھی رکھ دیں اور ائمہ کے اقوال اور محدثین کے وہ دلائل بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے کہ وہ دونوں حالتوں میں ان وسیلے کو وہ مانتے ہیں. اب جو دوسرے کا دنیا سے بندہ چلا جائے، جب دنیا میں موجود ہو تو اس کا وسیلہ درست ہے اور ظاہراً، اور جب دنیا میں وہ موجود نہ ہو تو تب بھی اس کا وسیلہ درست ہے. دونوں حالوں میں وسیلہ جائز ہے اور علماء اس کے بارے میں یہی مانتے ہیں. اب ایک بات اور وہ رہ رہی تھی کافی دیر کی، میں نے پچھلی بار بھی کہنی تھی تو وہ بس چلتی جا رہی تھی، تو اب میں نے جا کے میں اس کو نہ چھوڑوں اور آپ کے سامنے بیان کر دوں. وہ یہ ہے کہ وسیلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب ظاہراً اس جہان میں موجود نہیں، وہ عالم برزخ میں ہے. بلکہ برزخ ایک تو چھوٹا لفظ ہے، وہ ہم اس کو اسی سمجھتے ہیں وہ کہاں ہے اللہ کے حضور، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، بس وہ وہی جانتے ہیں. لیکن اس جہان میں، اس دنیا میں ظاہراً، میں حاضر ناظر کی اس وقت بات نہیں کر رہا، میں ایک اور جہت سے اور اینگل سے اس وقت بات کر رہا ہوں. ظاہراً چونکہ وہ نظر نہیں آتے، موجود نہیں ہے، اس لیے وہ وسیلہ نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں نہیں ہے اس لیے ان کا وسیلہ نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ، جب وہ یہاں تھے تو اس وقت آپ نے کون سا مان لیا تھا کہ ان کی موجودگی کا وسیلہ جائز ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں کہ وہ کسی جہان میں بھی ہوں، ان کا وسیلہ جائز ہے. میں نے بخاری سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وسیلہ پیش کیا گیا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا. اب اسی رفتار سے، اسی سپیڈ سے میں آپ کو یہ دوسرا وسیلہ روایت پیش کر رہا ہوں. حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں اور ایک مقام پر آپ نے قیام فرمایا، ٹھہرے رستے میں. تو حضرت مدینے کے قریب آ گئے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی شان میں ایک نعت پڑھوں، قصیدہ پڑھوں آپ کی شان میں نعت. محدثین اس کو قصیدہ عباس کے نام سے جانتے ہیں اور اس کا حوالہ میں پہلے بھی شاید جب میں نے مسئلہ نور و بشر بیان کیا تھا، بڑا شاید سال سے اوپر ہو گیا ہو اور وہ ضروری تو نہیں کہ سب نے وہ پروگرام دیکھا ہو، اس میں نے یہ بیان کیا تھا اور میں نے حوالے اس کے دیے تھے. لیکن اب دوبارہ اس کا ریپیٹ کر رہا ہوں. میں یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کو علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں لکھا ہے، اسد الغابہ میں لکھا ہے، حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے اور مستدرک کے حاشیے میں علامہ ذہبی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، اپنی تفسیر میں لکھا ہے. اور سب چھوڑیں، مختصر سیرت الرسول میں ابن محمد بن عبد الوہاب النجدی نے اس کا ذکر کیا ہے. الاستیاب میں علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے. بس کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھا لیں، آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ حضرت عباس کا مشہور قصیدہ ہے، قاضی ایاز نے لکھا ہے. قاضی ایاز علیہ الرحمہ کا میں نام کم لیتا ہوں اس لیے کہ حافظ ابن تیمیہ ان پر کافی ناراض ہیں، کیونکہ انہوں نے جب یہ روایت لکھی نا کہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے ہارون الرشید سے کہا کہ تو ان کے وسیلے سے دعا کر، ان کی طرف سے رخ نہ موڑ، یہ تو وہ ہیں کہ جو تیرا بھی وسیلہ ہے اور تیرے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے. بس اس بات سے
नाराज हो गया हाफिज इब्न तैमिया। तो इसलिए चूंकि वो नाराज हैं, तो जब वो नाराज हैं तो उनकी ज़ुर्रियत, उनके मानने वाले भी नाराज हैं, तो वो कहेंगे वो हमारे शेख ने उनका हवाला नहीं माना, हम क्यों माने। इसलिए मैं काजी अय्याज का हवाला कम देता हूँ, वरना मेरे नज़दीक आशिक़ रसूल और सीरत नबी की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की एतबार से सबसे बेहतरीन दुनिया में किताब जो है वो काजी अय्याज की अशिफा है। और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारी सिस्टर, एक जो नौ मुस्लिम है सिस्टर आयशा ब्यूली, उन्होंने उसका तर्जमा किया है, उसके अंदर भी इसका कसीदे का जिक्र है। तो उन्होंने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके सामने कसीदा पढ़ना चाहता हूँ, नात पढ़ना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया ठीक है, तू अल्लाह तेरे मुंह को सलामत रखे, पढ़। तो हजरत अब्बास ने हुजूर अलैहि सलाम के सामने तमाम सहाबा की मौजूदगी में हुजूर की ये नात पढ़ी। वो सारी नात मैंने नहीं पढ़नी, सिर्फ उसके एक दो शेर जो है वो मैं आपको सुनाता हूँ, जिनका मेरे मौजू से ताल्लुक है। उसका पहला शेर जो है वो ये है कि मिन क़ब्ल हातिब तफी ज़िलाल वफ़ी मुस्तऊदैन हैसु युख्तसफुल वरकु। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करते हैं, कहते हैं सोनिया, जब आप जन्नत में थे और जन्नत में बड़े खुशहाल थे, जन्नत के दरख्त के सायों में आप रहते थे, अल्लाह अकबर। और जिस वक़्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाना खा लिया, जब वो अपने आप को अपने कपड़ों से दरख्त के पत्तों से अपने आप को कवर कर रहे थे, आप उस वक़्त भी थे और जन्नत के दरख्तों में आप मौजूद थे और आप बड़े खुशहाल थे वहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे उस वक़्त, क्योंकि आपकी पैदाइश सबसे पहले हुई है। इसका पहला शेर है, लेकिन इसका बराह रास्त मेरे मौजू से ताल्लुक नहीं है। अब जिसका बराह रास्त मेरे मौजू से ताल्लुक है वो 5वां शेर है उस कसीदे का। अब हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर को मुखातिब करके कहते हैं, व रत्ता नारल खलील मुक्ततिमन फी सुल्बिही अंत कैफ यहतारिकु। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमरूद ने, अरबी में नमरूज कहते हैं और हम अपनी ज़ुबान में नमरूद कहते हैं, तो अगर मैं नमरूज मेरी ज़ुबान से निकल जाए तो उसका वो मैं दूसरी तरह से कह रहा हूँ। जब नमरूद ने आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में फेंका, आप उनकी सुलभ में मौजूद थे उस वक़्त। अंत कैफ यहतारिकु, जब आप उनकी सुलभ में थे तो आग की क्या मजाल थी कि आपके होते हुए अल्लाह के खलील को वो जला देती। तो गोया हजरत खलील का अलैहिस्सलाम का आग से बच जाना ये आपके वसीले से था, आपके तवस्सुल से था, आपके ज़रिए से था, आपके वास्ते से था। अगर खलील आग से बच गए तो वो इसलिए था कि अंत मौजूदन, आप वहाँ मौजूद थे, आपके वसीले से बच गए। सुभान अल्लाह। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस जहान में मौजूद नहीं थे, वो आलम अरवाह किसी और उस जहान में मौजूद थे। अगर वो पिछले जहान में हो तो उनके वसीला काम आता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, उनका वसीला बनता है, काम होता है, उनका वसीला चलता है। अगर उनका उस जहान में हो तो वसीला चलता है, जब वो उस जहान में चले जाएं तो फिर उनका वसीला क्यों नहीं चलता। जहानों की बात नहीं है, मुस्तफ़ा की वजाहत अजमत की बात है। वहां भी उनकी अजमत का वसीला था, यहां भी उनकी अजमत का वसीला है। तो हजरत अब्बास हुजूर के सामने कह रहे हैं, कई वजह तारीखो, कैसे आग उसको आग जला देती, आप उनकी सुलभ में मौजूद थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग से निजात मिली। अब आप बात समझ गए हैं कि जाने के और इस जहान का कोई मसला सिरे से है ही नहीं। अब अगले शेर का भी मेरे क्या उसका नाम लेते हैं, बराह रास्त नहीं है मेरा ताल्लुक उससे, लेकिन वो एक किसी बात की ज़ौक़ की वजह से मैं वो शेर पढ़ देता हूँ। आगे हजरत अब्बास हुजूर के सामने खड़े होकर कहते हैं, वह अंता लम्मा वुलिता अशरकतिल अर्दु वदाअत बिनूरिकल उफुकु, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपका मिलाद हुआ ना, जब आप पैदा हुए तो जमीन आपके नूर से चमक गई। यानी आप दुनिया में तशरीफ लाए तो जमीन आपके नूर से चमक गई। वदाअत बिनूरिकल उफुकु, और जो आसमान के किनारे हैं वो आपके नूर से रोशन हो गए। तो गोया जमीन को चमक मिली मुस्तफ़ा के वसीले से। मैंने कहा था इसका डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, पर यह ताल्लुक बन गया। जमीन को चमक मिली आपकी आमद से, आपके वसीले से, और आसमान के किनारे चमके आपके वसीले से, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से नजात मिली आपके वसीले से। हाँ, कोई किसी के ज़हन में ख्याल आएगा कि अल्लाह ताला ने तो फरमाया था कुल ना या नार कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, वो तो अल्लाह ने फरमाया था। हाँ, फरमाया अल्लाह ने था,
کام تو اسی نے کیا تھا، سارا کام تو اسی کا تھا، لیکن وسیلہ ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی تھی۔ یہ میں استدلال نہیں کر رہا، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ استدلال کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کے سامنے کر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ نکلا وہ کسی جہان میں بھی ہوں، کہاں بھی ہوں، کسی جگہ میں بھی ہوں، ان کا وسیلہ جائز ہے۔ ان کا وسیلہ کیا؟ جن چیزوں کی نسبت ان کے ساتھ ہو ان کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ یہی وہ نقطہ تھا جس کو امام احمد ابن حنبل نے سمجھا رضی اللہ عنہ نے، جس کو عز الدین ابن عبد السلام نے سمجھا، یہی وہ نقطہ تھا جس کو امام نووی نے سمجھا، اور لہٰذا اسی وجہ سے ان تمام نے زوات کے وسیلے کو حیات میں بھی اور بعد از وفات بھی جائز کہا، اور اسی کو حافظ ابن تیمیہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے نکالا فَهَذَا التَّوَسُّلُ بِهِ حسن، فتاوی کی تیسری جلد میں، کہ ہاں یہ وسیلہ حسن ہے، 276 پیج ہے اس کا، تیسری جلد کا، یہ وسیلہ حسن ہے۔ اب اس کے بعد ذرا آگے چلتے ہیں، اس روایت کے بعد دوسری میں بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں صحابہ کرام کیا کیا وسیلے مانتے تھے حضور علیہ السلام کے، اور کن کن چیزوں کو وسیلہ مانتے تھے جن کا تعلق آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح بھی جڑ جاتا تھا، جس طرح بھی وہ تعلق بنتا تھا صحابہ کرام اس کو وسیلہ مانتے تھے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری کے اندر کتاب الجنائز میں ایک روایت لکھی ہے، اور اس ایک روایت تو میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ اس باب کا نام ہے موت یوم الاثنین، کہ پیر کے دن فوت ہونا۔ بڑا عجیب نام ہے، موت یوم الاثنین، پیر کے دن موت۔ اب کسی کا ابن حجر اسقلانی نے اس کی تفصیل شرح لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیر کے دن فوت ہونا یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ پیر کے دن فوت ہو۔ تو علامہ اسقلانی کہتے ہیں فوت ہو یا نہ ہو، ارادہ ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان سے اس جہان کی طرف سفر فرمایا تھا پیر کے دن، تمہیں موت آئے یا نہ آئے پر تمنا کر لیا کرو کہ کاش ہمیں پیر کے دن موت آ جائے۔ اس پیر کے دن کی موت، پیر کے دن جو ہے، پیر کا دن جو ہے، شاید تمہارے لیے ایک اچھا ثابت ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مل جائے، کیونکہ تم اس دن فوت ہو رہے ہو جس دن مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو گویا پیر کا دن وسیلہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، تو موت کا وسیلہ بن جائے گا۔ آگے وہ جو روایت لائے ہیں وہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کون سا دن ہے، تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس دن تشریف لے گئے، اب ٹائم بہت ہی کم رہ گیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ، انہوں نے کہا پیر کے دن، تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ میں بھی پیر کے دن چلا جاؤں گا، جب میں دنیا سے جاؤں تو ایسا کرنا کہ مجھے میرے ان کپڑوں میں دفن کرنا، کیونکہ ان کپڑوں میں دفن کر دینا۔ تو ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور علامہ اسقلانی نے بھی لکھا اور امام عینی نے بھی ایک حدیث کی شرح میں لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مجھے ان کپڑوں میں دفن کرنا، کیونکہ وہ کپڑے جن کی طرف وہ کہہ رہے تھے مجھے ان میں دفن کرنا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کپڑے تحفتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو بکر صدیق کو ملے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے مجھے ان کپڑوں سے برکت ملے گی اور مجھے بخشش کی امید ہے، یہ کپڑا میرا وسیلہ بن جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب کون نہیں جانتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کس قدر عمل تھے، اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ عمل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تھے، پر آج جاتے وقت نگاہ صدیق عملوں کے اوپر نہ تھی، صرف ان کپڑوں کے اوپر تھی جو مصطفیٰ سے ملے تھے، اور چاہ رہے تھے کہ میں انہی کپڑوں میں دفن ہو جاؤں۔ اور پھر آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا، اور یہ بھی سارے وسیلے بن رہے ہیں۔ پیر کے دن بھی وسیلہ بن رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس میں دفن ہونا یہ بھی وسیلہ بن رہا ہے، وہ کپڑے بھی وسیلہ بن رہے ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اسی طرح کے وسیلے مانتے تھے، جس چیز سے ان کو نسبت تھی ان کپڑوں کو، ان چیزوں کو وسیلہ مانتے تھے۔ لہٰذا آج کی گفتگو میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے حبیب کے صدقے سے یہ بات مسئلہ کلیئر کیا ہے کہ حیات میں بھی وسیلہ جائز ہے اور اس کے بعد بھی وسیلہ جائز ہے۔ خیر
حضور علیہ السلام نے فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. ان کی حیات بھی سبحان اللہ, ان کا جانا بھی سبحان اللہ, لہٰذا ان کی حیات میں بھی وسیلہ ہے, بعد میں بھی وسیلہ ہے. فَإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. میں اپنی گفتگو کو اس پر ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اس کو قبول فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.